جو کمانڈر نور ولی محسود اور حافظ گل بہادر اور BLA کے جناب بشیر زیب، انہوں نے کابل کے اندر اس ٹیریٹری کے اندر جناب رہائش پذیر کر دیا ہے کہ جو ڈپلومیٹو انکلیو ہے ان کا، جہاں پر سفارتکار رہ رہے ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پورے افغانستان کے اندر انہیں سمجھ آ گئی کہ کوئی کونا، کوئی خدرہ ایسا نہیں ہے جو افواج پاکستان کی سٹرائک کی زد سے باہر ہو۔ اقوام متحدہ کے جو عالمی اصول و ضوابط ہیں اس کے تحت پھر جناب سفارتکاروں کو اٹیک نہیں ہوتا، سفارتکاروں کے محلے پہ اٹیک نہیں ہوگا۔ سٹائل بڑا مدبرانہ ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ جناب وہ بالکل ننگے ہوئے آج سے 1-2 دن پہلے۔ وہ کیا ہوا، وہ جناب افطار ڈنر کے نام پہ ان کو بلایا گیا KPK کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے، جاتے جاتے ان کو جناب بیگ دیا گیا، جناب یہ لو آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج 3 ٹاپکس کے اوپر میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو، تجزیہ اور بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا تو جو ایک خبر بریک ہوئی ہے کہ افغانستان کی جو مینجمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، افغان طالبان حکومت ہے، انہوں نے TTP کے جو کمانڈر نور ولی محسود اور حافظ گل بہادر اور BLA کے جناب بشیر زیب، ان کو بچانے کے لیے، ان کی جان کے تحفظ کے لیے، اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی افواج، ان کی زد میں سے بچانے کے لیے ایک بڑی اپنی طرف سے گیم کی ہے۔ وہ گیم کیا کی ہے کہ ان تینوں پاکستان دشمن افراد کو اور اس کے علاوہ اور بہت سے BLA کے اور TTP کے دہشت گردوں کو انہوں نے کابل کے اندر اس ٹیریٹری کے اندر جناب رہائش پذیر کر دیا ہے کہ جو ڈپلومیٹو انکلیو ہے ان کا، جہاں پر سفارتکار رہ رہے ہیں، جہاں پر غیر ملکی سفارتکاروں کی رہائش گاہیں ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پورے افغانستان کے اندر انہیں سمجھ آ گئی کہ کوئی کونا، کوئی خدرہ ایسا نہیں ہے جو افواج پاکستان کی سٹرائک کی زد سے باہر ہو۔ انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ پورے افغانستان کا ہر کونا خدرہ، چاہے وہ چٹیل پہاڑ ہو، چٹیل میدان ہو، خاردار پہاڑ ہو، خاردار میدان ہو، کھائیاں ہو، گھاٹیاں ہو، جنگل ہو، بیابان ہو، کونا ہو، خدرہ ہو، زیر زمین ہو یا زمین کے اوپر ہو، فضا میں ہو یا زمین کے نیچے ہو، کسی جگہ پہ بھی اگر یہ پاکستان دشمن دہشت گرد موجود ہوں گے، افواج پاکستان ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، چن چن کر ان کو واصل جہنم کرے گی۔ ایک تو اس کا نقطہ یہ ہے۔ دوسرا ان کا پلان یہ ہے کہ ہم ان کو سفارتکاروں کے محلے میں رکھیں گے۔ میں ذرا دیسی انداز میں آپ کے سامنے چیزیں ڈیفائن کر دوں۔ ہم ڈپلومیٹک انکلیو میں ان کو رہائش دیں گے تو پاکستان کے اوپر ایک قدغن لگ جائے گی، ایک جسے کہتے ہیں نا کہ لمیٹیشن کا شکار ہو جائے گا، کنسٹریٹ کا شکار ہو جائے گا کہ اب وہ ان کے اوپر اٹیک نہیں کر سکے گا انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق۔ UNO کے، اقوام متحدہ کے جو عالمی اصول و ضوابط ہیں اس کے تحت پھر جناب سفارتکاروں کو اٹیک نہیں ہوتا، سفارتکاروں کے محلے پہ اٹیک نہیں ہوگا، ان کی ٹیریٹری پہ اٹیک نہیں ہوگا، اور یوں یہ تینوں شیطان جو ہے نا وہ بچ جائیں گے، ان کی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ اب یہ ہے اپنی طرف سے ان کی چالاکی۔ اب اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام ملک جن کی وہاں پر کوئی NGOز کام کر رہی ہیں، جن کے کوئی سفارتکار اگر کوئی موجود ہیں، کوئی NGO کے نمائندے موجود ہیں، کوئی غیر ملکی لوگ موجود ہیں، چاہے وہ امریکی ہیں، چاہے وہ برطانوی ہیں، چاہے یورپین ہیں، چاہے کسی ملک کے بھی ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جن لوگوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، TTP کو، BLA کو اقوام متحدہ نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، امریکن اسٹیٹ آفس نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہ دہشت گرد ان کے محلے میں رہ رہے ہیں، ان کے گلی کوچوں میں رہ رہے ہیں، ان کی ٹیریٹری میں رہ رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے، یہ کتنا بڑا پلنڈر ہے۔ تو اس پہ اب یہ
سوچنے کی ضرورت ہے ان تمام ممالک کے سفراء کو اور ان تمام ممالک کی حکومتوں کو کہ وہ اس کے اوپر کیا پریشر ڈیولپ کرتے ہیں افغان طالبانوں کے اوپر۔ اور آخری چیز اس ایشو کے حوالے سے بالکل کلیئر سن لیں، آپ جدھر مرضی ان کو لے جائیں، پاکستان کے افواج پتال سے بھی ان کو نکال کے نا، ان کو زمین سے نیچے بھی نکال کے، کیونکہ وہ ہمارے ملک کے غریب عام معصوم بچوں کے جو ہے وہ قاتل ہیں، وہ ہمارے ملک کی عورتوں، ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے قاتل ہیں، وہ ہمارے ملک کی مساجد، عوام بارگاہوں، مذہبی عبادت گاہوں کے اندر غنڈہ گردی، بدماشی اور دہشت گردی کرنے کے ذمہ دار اور روادار ہے، کیونکہ وہ ہمارے جرأت مند فوجی جوانوں اور افسروں کی شہادت کا باعث ہے، ان کے قاتل ہیں۔ تو ہم تو نہیں ان کو چھوڑیں گے، یہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی ریاست کا یہ عزم ہے، پہلی چیز۔ دوسرا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمارے ملک کے اندر نا بہت سے پچھلے 4 سالوں میں جب سے منیٹائزیشن اور ویورشپ کے کھیل کے پیچھے منیٹائزیشن کا ایک بازار گرم ہوا انٹرنیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا کہ ہم ملکوں میں جا کے غدار پیدا کریں، میر جعفر، میر صادق، ان سے ملیں، ان کی پلاننگ کریں، ان کو سمجھائیں، پھر ان کو کروڑوں ڈالرز دیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے 2 4 6 8 10 غدار پیدا کرنے کی؟ انہوں نے منیٹائزیشن کا ایک تصور دے کر سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے رکھ لیا کہ جو ہماری مرضی کے مطابق بولے گا اس کو ویورشپ دیں گے، ویورشپ کے نتیجے میں ان کو منیٹائزیشن ہوگی، ان کو لاکھوں ڈالرز آئیں گے، جب لاکھوں ڈالرز آئیں گے تو پھر یہ پریکٹس جب 1 2 مہینے 3 مہینے چلتی ہے تو پھر جناب جو ہم بولیں گے، جو ہم ماحول بنائیں گے سوشل میڈیا کے اندر، جو نیریٹو بنائیں گے، وہی نیریٹو جناب سارے بولیں گے، اپنی حکومت کے خلاف، اپنی ریاست کے خلاف، اپنی سوسائٹی کے خلاف، اپنی ایتھکس کے خلاف، اپنی ویلیوز کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف، اپنی افواج کے خلاف، اپنی عدالتوں کے خلاف، حتیٰ کہ اپنے ملک کی انٹرنل ڈیکورم کے خلاف وہ بولیں گے۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہر ایک سے جا کے انفرادی ملاقاتیں کریں، اپنے ایجنٹس بھیجیں، اپنی خفیہ ایجنسیوں کے جناب ایجنٹس بھیجیں، ان کو اپنے پے رول پہ لانے کے لیے ذہنی طور پہ تیار کریں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان سے معاملات طے کریں، سیدھا سیدھا جناب یہ والا سسٹم رکھ دو۔ اچھا یہ سسٹم بڑا زبردست طریقے سے کامیاب ہے پچھلے 4 سال سے۔ اب جو نیریٹو بنتا ہے، جو لالچی، بھوکا، گھٹیا، غلیظ، کمزرف، ہر لفظ جو آپ یوز کر سکتے ہیں، وہ والا شخص ہے، چاہے وہ صحافت کے اندر ہے، چاہے وہ سیاست کے اندر ہے، چاہے وہ معاشرت کے اندر ہے، چاہے وہ شوبز کے اندر ہے، چاہے وہ سپورٹس کے اندر ہے، چاہے وہ کسی کونے میں بھی ہے، اب وہ وہی زبان بولتا ہے جس کی ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ ہوا کس نے چلانی ہے؟ ہوا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور خصوصاً سوشل میڈیا، اس کے ذریعے سے ان تمام انٹرنیشنل صہیونی طاقتوں نے چلانی ہے جن کے ہاتھ میں پوری ایپس ہیں۔ تمام ایپس کی انٹرپرینیورشپ سے لے کے ملکیت سے لے کے مینجمنٹ سے لے کے ایڈمنسٹریشن سے لے کے سارا کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، جن کے ہاتھ میں اے آئی کے ذریعے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، الگوریدمز، فارمولے، یہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو جناب اس فارمولے کے تحت، اس پلاننگ کے تحت عالمی صہیونی طاقتوں نے جو پاکستان کے اندر ننگا گندا کھیل کھیلنا شروع کیا ہے 4 سال سے، اس میں بڑے دلچسپ تماشے پاکستان کی عوام نے دیکھے ہیں۔ وہ یوٹیوبر، وہ صحافی جو شروع میں 2022 میں اور 2022 سے پہلے سب سے بڑا ناقد تھا بانی تحریک انصاف کا، سب سے بڑا کرٹیسزم کرنے والا تھا، اس کی ایک ایک کونا کھدرا نکال کے جناب وہ چیر پھاڑ کے رکھ دیتا تھا جناب اس کو کہ یہ اخلاق کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، قائدانہ صلاحیتوں کے حوالے سے 3.5 سال کی حکومت میں ایز اے وزیر اعظم اس کی جناب بلنڈرز، چولے، بویلیاں، ہر چیز وہ ڈیلی کی بنیاد پہ جناب وہ بتایا کرتا تھا۔ اچانک 2022 کے 2-4 مہینے گزرتے ہیں، وہ جناب چیف سپورٹر بن جاتا ہے بانی تحریک انصاف کا۔ اب بانی تحریک انصاف کی شکل میں اس کو جناب کمانڈر سیف گارڈ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دنیا میں کوئی بھی ہیرو جب اٹھتا ہے تو اس کو جناب اس ہیرو کے اندر بانی تحریک انصاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہر اس ایشو کے اوپر، جس ایشو کے اوپر اس نے اپنے منہ سے جو سچ بولا ہوتا ہے اس بانی تحریک انصاف کے حوالے سے، اب اسی ایشو کے اوپر وہ اپنے منہ سے غلاظت جناب
سے بھری جناب گفتگو ریاست کے خلاف اور اس بانی تحریک انصاف کے حق میں، کیونکہ جناب پیسے آ رہے ہوتے ہیں. میں اکثر ایک شعر سناتا ہوں نا، ناچ میری بلبل کے پیسہ ملے گا، خالی پھوکٹ بیٹھے گی تو کیسا ملے گا. اب ایسا ہی گروہ پاکستان کے اندر 25 30 40 50 ایسے یوٹیوبر ہے، کچھ ملک سے بھاگ گئے، ٹکر کی جناب لڑائی لڑتے لڑتے، گیلے تتر سوکھے تتر گنجے تتر سارے، اور کچھ جناب پاکستان کے اندر موجود ہیں. اب وہ پاکستان کے اندر موجود ہو کر ایسی چملے، ایسی بویلیاں، ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں، بڑے اسکالر بن کے، مدبر بن کے ایک جناب سٹپنی سامنے بٹھا دیتے ہیں، وہ ان سے سوال و جواب کرتی ہے. یہ جناب دنیا کے بہت بڑے جعلی نیوز بن کے، ارسطو بن کے، سقراط بن کے، بقراط بن کے، جناب روسو بن کے، فرائڈ بن کے، اور اس طرح کے جتنے اسکالر جناب اس دنیا سے گزرے ہیں جناب، مسلمان اور غیر مسلم، ان کے مائی باپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور بڑا چہرے پہ تدبر مدبر کی جناب ساری جناب نقش و نگار لا کر وہ بانی تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہر بات کے اوپر جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، فریب کے ذریعے سے، دھوکہ دہی کے ذریعے سے، غلط بیانی کے ذریعے سے، لیکن سٹائل بڑا مدبرانہ ہوتا ہے. ان میں سے کچھ جنا وہ بالکل ننگے ہوئے آج سے 1-2 دن پہلے. وہ کیا ہوا، وہ جناب افطار ڈنر کے نام پہ ان کو بلایا گیا KPK کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے. جاتے جاتے ان کو جناب بیگ دیا گیا، جناب یہ لو آپ کی جتنی سروسز ہیں ان سروسز کی جناب کیا کہتے ہیں ایکنالجمنٹ کے لیے جناب ہم یہ آپ کو دے رہے ہیں، اعتراف کے لیے، اپریسیشن کے لیے. اور اعلیٰ الفاظ ادا کیے آپ نے تحریک انصاف کے لیے، بانی تحریک انصاف کے لیے، ریگولر کر رہے ہیں، سروسز دے رہے ہیں، اپنے آپ کو آپ نے سبمٹ کیا ہوا ہے، سبلم کیا ہوا ہے. تو یہ جناب آپ کا ایوارڈ ہے. اور وہ ان سے جناب لے کے جناب اپنے منزلوں کی طرف جناب رواں ہوا ہے. اب اس پورے ایشو میں، اور یہ ہم نے کسی جسے کہتے ہیں نا کہ اینٹی PTI جناب مرکز سے جناب یہ ویڈیو جاری نہیں ہوئی، یہ ان کے اپنے ایک انتہائی اہم PTI KPK کے لیڈر نے جناب یہ پوری ریلیز کی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپس میں یہ لڑ رہے ہیں، آپس میں گتھم گتھا ہے، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا اس کے عین مترادف. تو اب یہ ایک دوسرے کی راز کھول رہے ہیں. لیکن اب میں اس سے سوال پوچھوں گا حبیب اکرم صاحب سے اور اس طرح کے اور بہت سے اسکالروں سے کہ یار بات سنو، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو صحافی نہ کہیں، اب آپ اپنے آپ کو نیوٹرل جرنلسٹ نہ کہیں، اب آپ اپنے آپ کو نیوٹرل میڈیا مین نہ کہیں. اب آپ تحریک انصاف میڈیا ونگ کے عہدیدار ہیں. ایک ججز ونگ ہوتا تھا تحریک انصاف سپریم کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ. اب ایک آپ ہیں. آپ لوگ اب اپنے آپ کو نیوٹرل میڈیا پرسن نہ کریں. آپ سمپل سیدھا سیدھا کہیں یار ہم بانی تحریک انصاف کے کلٹ کا شکار جناب، چلو آپ یہ نہ مانیں کہ ہم روکڑے کا شکار جناب، یا ڈالروں کا شکار، یا پیسوں کا شکار، یا آشیرواد کا شکار. آپ کہیں یار ہم بانی تحریک انصاف کے کلٹ کا شکار ہیں، جئیں گے تو بانی تحریک انصاف کے ساتھ جئیں گے، مریں گے تو بانی تحریک انصاف کے ساتھ مریں گے. کیونکہ آپ کا لب و لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا ایٹیچیوڈ، آپ کا جیسچر، آپ کا رہنا، آپ کا سہنا، آپ کا بولنا، آپ کا چالنا، آپ کی ہر چیز، آپ کی آنکھوں کے اشارے، آپ کی پلکوں کا جناب چھپکنا، آپ کی ہر چیز جناب بانی تحریک انصاف کے کلٹ اور تحریک انصاف کی محبت، اس کی وجہ وہ ویورشپ اور وہ ڈالر. اور پھر آپ اتنے بیوقوف ہیں، اتنے نکمے ہیں، اتنے نکھٹو ہیں، اور ساتھ آپ کے وہ آپ کا جناب میں نے 9 نون تک تو لے کے گیا تھا جناب سہیل آفریدی کو. میں نے پہلی دفعہ جب یہ بنا تھا میں نے کہا تھا یہ 4 نون، نہ کما نہ کھٹو نہ اہل نہ مراد. پھر میں نے اس کو کہا نابالغ. یہ نابالغیت کا جناب یہ ثبوت ہے کہ یار تم نے اپنے ایسٹس لوگوں کے سامنے ڈکلیئر کر دیے. کبھی بھی کوئی ایجنسی بھی، خفیہ ایجنسی یا کوئی پارٹی یا کوئی گروپ اپنے خفیہ ایسٹس کو جناب وہ لوگوں کے سامنے جناب واشگاف طریقے سے ان کو جناب ڈکلیئر نہیں کرتی. یہ دونوں ایسے نکمے نکھٹو اور بیوقوف اور نامراد اور جاہل مطلق دونوں گروہ تھے
کہ دونوں نے مل کے اپنا آپ ننگا کر دیا. اس نے بتا دیا کہ یہ جو سارا دن بیٹھ کے بانی تحریک انصاف کو کمانڈر سیف گارڈ بنا کر پیش کرتے ہیں، اصل کہانی یہ ہے ساڑھے کو لا کے جناب آشیرواد لینے رہے، ہم ان کی جناب تھپکی دے کر ان کی پیچھے سے پش اپ کر کے ان کی بیک کر رہے ہیں. یہ ہمارے ذہنی طور پہ اوور ایمڈ ہے، یہ ذہنی طور پہ ہمارے غلام ہے. یہ ہمارے آستانے پہ آ کے، ہمارے محلات پہ آ کے، ہمارے کے پی کے حکمرانوں کے محلات کے اوپر آ کر یہ پراپر حاضری دیتے ہیں، اور حاضری کی صورت میں پھر نذرانے وصول کرتے ہیں. یہ نذرانے وصول کرنے والے یہ اپنی سروسز کی زکوٰۃ لینے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 24 گھنٹے 100% بانی تحریک انصاف کو کمانڈر سیف گارڈ کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اس کی صلے میں اپنا زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ ان کی اوقات ہے. دونوں کو شرم آنی چاہیے تھی، لیکن وہ شرم کیسے آتی؟ دونوں نابالغ، دونوں نکمے، دونوں نکھٹو، دونوں نامراد گروہ ہیں. اللہ پاک پاکستان کو ہر قسم کے فتنے سے جو ہے وہ محفوظ رکھے. تھینک یو ویری مچ.